بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters and welcome to another episode of Saturday Night Live with me راجہ ضیاء الحق. آج تھوڑا سا ڈفرینٹ تھوڑا سا مختلف سٹائل ہم اپنا رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک مختلف شہر میں موجود ہوں. آئی ایم ان دا بیوٹیفل سٹی آف لاہور اور میرے ساتھ میرے لاہوری بوائز آج موجود ہیں. سب سے پہلے میرے رائٹ ہینڈ سائڈ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. احمد خان صاحب موجود ہیں. جی احمد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں ابھی؟ گڈ الحمدللہ, گڈ ٹو سی یو ماشاء اللہ آفٹر لانگ ٹائم. اینڈ میرے سامنے جو ہیں ہمارے ہر دل عزیز بردر محمد علی. السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, کیسے ہیں ضیاء بھائی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سے بھی کچھ ہی عرصہ پہلے SNL میں ملاقات ہوئی تھی, اسلام آباد میں بھی. بٹ اٹس گڈ ٹو بی ہیئر. آپ کی ہوم ٹاؤن پہ آئے ہیں. اور میرے لیفٹ سائڈ پہ شیخ مغیرہ لقمان موجود ہیں. شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. تو اچھا بوائز, آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. ہم بیسکلی بات کر رہے ہیں میڈیا مینیپولیشن کے اوپر, میڈیا کی برین واشنگ کے اوپر, اور اس چیز پہ کہ کیا یہ میڈیا جو ہے یہ اتنی پاور اور قوت رکھتا ہے کہ انسانوں کے نظریات کو بدل دے, انسانوں کی تھاٹس کو بدل دے, انسانوں کی پھر فیلنگس کو افیکٹ کرے اور الٹیمیٹلی ان کے بیہیویئر کو چینج کر دے. از دیٹ ایون پاسبل, یا یہ جو آئیڈیا ہم بات کر رہے ہیں یہ بہت فار فیچڈ ہے؟ تو اس پہ ہم بات کریں گے. اینڈ پرائمرلی آئیڈ لائک ٹو جسٹ اسٹارٹ دا کانورسیشن ود اے فیو ایگزامپلس, تاکہ اس کو پھر بیس بنا کے ہم آگے چلیں انشاءاللہ. ایگزامپلس کیا ہیں؟ ریسنٹلی کچھ ڈراموں کے کلپس شاید آپ تک بھی پہنچے ہو, مجھ تک بھی پہنچے. ایک مثال کے طور پہ وہ رضائی بہن بھائی والا ڈرامے کا کلپ آیا, وہ بڑا ہاریفائنگ سا تھا, عجیب سا, جس میں پتہ نہیں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ بہن بھائی جو ہے, جو رضائی بہن بھائی ہیں, ان کا آپس میں نکاح بھی ہو گیا, وہ لڑکی جو ہے وہ حاملہ بھی ہو گئی ہے, اور اب اس کو جو ہے نا یہ ایک نارمل سی کریٹ کی جا رہی ہے. آلدو سوشل میڈیا پہ کافی شور مچا. پھر وہ جو وومن کا سلیپ بیک والا ایشو تھا, وہ ایک اور جو ہے نا ایشو سامنے آیا. اس کے بعد ایک اور ڈرامے کا کلپ آیا جس میں بہروز سبزواری جو ہیں, بڑے پاکستان کے ریناؤنڈ ایکٹر ہیں, ان کو ایک والد کا کردار دیا گیا ہے اس ڈرامے کے اندر. اور اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ جو بھابھی ہے اور دیور ہے وہ آپس میں کچھ ایکسٹرا فرینک ہو رہے ہیں ایک دوسرے کو, یعنی گلے مل رہے ہیں اس طرح کر کے, اور وہ اس کو لڈو کھلا رہا ہے, پتہ نہیں کیا کھلا رہا ہے, مطلب ایک لیول آف فرینکنس دکھایا جا رہا ہے. اور اس پہ جو والد محترم ہے وہ اوبویسلی اسلامک رولنگ کے مطابق ان کو روک رہے ہیں, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ the brother-in-law is like death. سو کتنا احتیاط کرنی چاہیے. سو وہ اس کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ بچہ جو ہے, لڑکا جو ہے, وہ الٹا ابا جان پہ چڑھائی کر رہا ہے کہ آپ اولڈ اسکول ہے, آپ کی تھنکنگ خراب ہے. سو دیز آر جسٹ سم ایگزامپلس فرام دا پاکستان میڈیا. اگر آپ اس کو باہر لے جائیں تو یو ہیو امیزون, یو ہیو نیٹ فلکس, اس کے اوپر بھی مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک ریسنٹ ان کی امیزون کی فیچر ہے ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ جیمی, جس میں انہوں نے ایک اپ اینڈ کمنگ ڈریگ کوئین کا انہوں نے دکھایا کہ ایک لڑکا جو ہے وہ ٹرانزیشن کر رہا ہے, وہ جو ہے اپنا جینڈر ری اسائنمنٹ کی طرف جا رہا ہے یا ڈریگ کوئین بننا چاہ رہا ہے, جس طرح بھی ہے. اور اس کی جو فرینڈ ہے وہ بیسکلی ایک حجابی لڑکی ہے, اور ان کا آپس میں بڑا اچھا ریلیشن شپ ہے, اور وہ بڑی پیس اینڈ لو اینڈ آل آف دیٹ اسٹف. سو اگین یو ہیو دیز تھیمز بینگ ریپیٹڈلی شون ان ڈفرنٹ فلمز, موویز, ویڈیوز وغیرہ وغیرہ. اینڈ آئی تھنک پچھلے کچھ سالوں میں ان میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے, کمی نظر نہیں آ رہی, بریکیں کہیں نہیں لگ رہی. سو دس از دا پریمس, اس کی بیسس پہ آج ہم بات کریں گے. اینڈ آئی ول تھرو بیک دا سیم کوسچن کہ ڈز میڈیا ہیو دا پاور ٹو مینیپولیٹ یور تھاٹس؟ جی ضیاء بھائی, اگر ہم دیکھیں نا, فار ایگزامپل ہمیں ایک مثال ملتی ہے 2016 والا جو ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن تھا. اس میں ایک کنٹروورسی شروع ہوئی جس میں بلیم کیا گیا رشینز کو کہ انہوں نے فیس بک کو یوز کر کے الیکشن کو مینیپولیٹ کیا ہے. یہاں پہ ہمیں نا ایک وہ مل رہی ہے, افرمیشن مل رہی ہے فرام فار ایگزامپل دا US گورنمنٹ اٹ سیلف کہ the hearts and minds of people can be manipulated through for example social media. تو اس کے اندر انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک کوئی فرم تھی جو ڈیٹا کلیکٹ کرتی تھی, کیمبرج انالیٹیکا اس کا نام تھا. تو انہوں نے ڈیٹا انالائز کیا فیس بک یوزرز کا, ان کی پروفائلز کو, ان کے لائکس کے کلکس کو دیکھ کے, اور وہ پروفائلز سب کی جو ہے نا انہوں نے ایک رشین فرم کے ساتھ شیئر کی. اچھا. اینڈ پھر انہوں نے رشین فرم نے جو ہے فیس بک کے اوپر نیوز رپورٹس اور جو بھی انفارمیشن ہے فیس بک پہ ان یوزرس کے ساتھ شیئر کرنا شروع کیا, بہت ایک سٹل طریقے کے اندر. اوبویسلی ان کو بالکل ایکسپلیسٹلی تو نہیں کہا کہ آپ نے فار ایگزامپل ٹرمپ کو ووٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا, بہت سٹل قسم کی انفارمیشن دی گئی. اس کے اوپر پورا پھر ایک کورٹ کیس چلا تھا جس میں فیس بک کو کوشچن کیا گیا تھا. یہ ایک اعتراف ہے فرام دا بگ پاور اٹ سیلف, فرام دا US اٹ سیلف, کہ دا رشینز کوٹ ان کوٹ
try to manipulate our election process. تو یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا اب کہ یہ چیز ہوتی ہے. یہ اس لیول کے اوپر بھی ہوتی ہے کہ ڈیموکریسی کو افیکٹ کیا جا سکتا ہے, اور ایک چھوٹے لیول کے اوپر بھی ہوتی ہے, جیسے ہم لوگ اپنے یہ ٹی وی شوز دیکھتے ہیں یا ہمارے ہاں جو ڈرامے وغیرہ چلتے ہیں. یہ آئی ڈونٹ تھنک دیز تھنگس آر ایکسیڈنٹس. یہ جو لوگ یہ اسکرپٹس کو لکھتے ہیں یہ بڑے سوچ سمجھ کے لکھی جاتی ہیں اسکرپٹس, اور ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے نارمز کیا ہیں, یہاں کے آپ سمجھ لیں کہ وہ ریڈ لائنز کیا ہیں. It seems as if they continuously want to push these red lines so that people become desensitized or become used to hearing about these things, اور یہ normalize کر دی جائیں. تو یہ ایسی فیلنگ تو یہی آتی ہے. اسپنر ایک اسرائیلی آرگنائزیشن ہے جس کو فیس بک نے بین بھی کیا تھا موسٹ پرابلی, کافی ایگزیکٹلی مجھے ڈیٹ یاد نہیں ہے, بس CNN نے اس کے اوپر رپورٹ کی تھی, اور ان کا بیسکلی کلیم ہی یہ تھا کہ فیس بک کے اوپر کہ آپ ہمیں پے کریں اور آپ جس طرح کا چاہیں وی ول برنگ یو دا یوزرز ان فیکٹ, اور کانٹینٹ ہم آپ کو لے کے ہمیں بندے آپ کو لا کے دیں گے جس طرح کا آپ چاہ رہے ہیں. سو اس کو پھر باقاعدہ مینیپولیٹنگ انداز کے اندر انہوں نے اس کو پورٹرے کیا, جس کی وجہ سے بعد میں فیس بک نے اس کو باقاعدہ ان کو بین کیا, اور اس کا جو بیسکلی اٹ واز این اسرائیلی فرم, اور پھر انہوں نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے ہم پھر بھی یہ کام کریں گے. سو دے اسٹل آفر دیٹ سروسز کہ اگر آپ نے کسی چیز کو, کسی اوپینین کو آپ پروپیگیٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی لیول پہ, چاہے پرسنل لیول پہ یا کسی بڑے لیول پہ, سو وی ریڈی ٹو ہیلپ یو فار دیٹ. رائٹ. اور اس میں آئی تھنک ایک چھوٹی سی چیز مجھے دماغ میں آتی کہ بش گورنمنٹ میں بھی اور اوباما میں بھی ملینز آف ڈالرز پمپ کی گئے ہیں میڈیا کے ساتھ, ٹھیک ہے, اینڈ وہ جنہوں نے ریشنل دیا تھا اس کے پیچھے یہ تھا کہ وی آر ٹرائنگ ٹو انفلوئنس دا ہارٹس اینڈ مائنڈس آف پیپل, اینڈ ایون پاکستانی میڈیا کو بھی انفلوئنس کیا. اوپنلی انہوں نے کہا تھا پتہ نہیں کتنے ملین ڈالرز ہم بھیج رہے ہیں, تو بھائی یہ کوئی صدقہ خیرات تو نہیں کر رہے نا ہمارے ساتھ کہ جی وہ کوئی بہت ہی چیریٹیبل ہو رہے ہیں, تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جی ہم عیدی کو دیں یا آپ کے میڈیا پاور ہاؤسز کو دیں, تو پکڑ کے میڈیا کو پیسے دیے جا رہے ہیں, کیوں دے رہے ہیں؟ اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ نو اسٹرنگز اٹیچڈ ہے, اس کے ساتھ کچھ ہے, اینڈ دیر آر سرٹن ایکسپیکٹیشنز کہ اف یو آر پمپنگ دس اماؤنٹ آف منی then we need you to show something in our favor تاکہ لوگوں کو ایک نیریٹو چینج کیا جائے. اور بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈز ہے نا اب, تو وہ یہ میڈیا کو ایز اے ویپن یوز کیا جاتا ہے. اور جسٹ ٹو ایڈ ابھی چونکہ ہم مسلمان ہیں, میں قرآنک پرسپیکٹیو دینا چاہوں گا آڈینس کو کہ دیکھیں شیطان نے 4 اللہ کو پرومسز کیے تھے, سورہ نساء ورس 119. ان کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ایک اگنورینس, کہ میں اگنورینس پھیلاؤں گا ان میں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ آئی ول instill desires in them, فحاشی, عریانی, immorality, desires. تیسرا یہ کہ superstition, superstitious beliefs کی طرف لے جاؤں گا. چوتھا یہ کہ میں کریشن چینج کروں گا, ان سے کہوں گا اللہ کی کریشن چینج کریں. اب یہ چاروں چیزیں آپ سامنے رکھیں, یہ کوئی کانسپیریسی نہیں ہے, آپ کو نظر آ جائے گا یہ چاروں چیزیں اس وقت پیک پر ہیں. اگنورینس پریویل کرے مس انفارمیشن کی وجہ سے, جیسے احمد بھائی نے فیک نیوز کے اوپر بہت فیک نیوز, مس انفارمیشن, لوگوں کو دین حق سے دور کیا جا رہا ہے مس انفارمیشن کی بیسس پہ. دوسرا ڈیزائرز, جو اس نے اس وقت پورنوگرافی کی انڈسٹری کھڑی کر دی ہے, یہ اوور آل میں بات کر رہا ہوں, یعنی وہ ہمارا کامن اینیمی ہے, ہم ہیومن فیملی, ہی از دا کامن اینیمی. پھر یہ ہالی ووڈ انڈسٹری, بالی ووڈ 20 سال پہلے چلے جائیں, بالی ووڈ کے گانے سن لیں اور آج سن لیں, زمین آسمان کا فرق ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ شیطان ڈائریکٹ کر رہا ہے, مطلب اٹس ناٹ اے کانسپیریسی, لگ ایسے رہا ہے کہ وہیں سے لیرکس آ رہے ہیں. تیسرا یہ کہ چینجنگ دا کریشن آف اللہ, جینڈر پروناؤنس, اور پھر LGBTQ, اور پھر سیکس آپریشن, پھر یہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ اسٹف, یہ کیا چل رہا ہے. اور چوتھی چیز آپ کے سامنے سپرسٹیشیس بلیفس, عجیب و غریب بلیفس. وزین لهم الشیطان اعمالهم نا, کہ شیطان ان کے برے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا دے گا. بالکل. اور فلیغیرن خلق اللہ, وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو ان کے لیے بدل دے گا. اور اسی طریقے سے جھوٹے بادہ, مسکنسیپشن اور جہالت جو ہے, یہ بھی ساری چیزیں, تو شیطان از ڈیفینیٹلی آن اٹ, آئی تھنک ڈیفینیٹلی. اچھا, اس میں جو ہمارے سامنے جو میڈیا ہے, اس کو میں چاہوں گا کہ ہم اس کا رول دیکھیں کہ میڈیا کیا صرف ایک لائٹ انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے, جیسے اکثر ڈراموں کے بارے میں ہو سکتا ہے لوگ یہ کہیں کہ بھئی یہ جو ڈراموں کے بارے میں آپ اتنے تبصرے کر رہے ہیں یا آپ اتنے اپنی انالیسس پیش کر رہے ہیں, یہ تو یار لائٹ انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے. ہالی ووڈ یار کیا ہے, انٹرٹینمنٹ ہی تو ہے, اس سے اب کسی کے تھاٹس پہ کیا اخلاق اور واقعات اور معاملات اور بیہیویئرل کیوں ہوگا. مطلب آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک چیز دیکھ رہے ہیں, اتنے پیسively you're watching something, so why would that change anybody. So ایک یہ جو پرسیپشن ہے کہ entertainment is pure entertainment, it's not educating you, it's not changing your narrative, it's not changing your thoughts, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا ایسا ہی ہے, is it really harmless entertainment or is there something bigger at play here. میں تھوڑا سا انپٹ دیتا ہوں. ابھی دیکھیں اس وقت جو ملیٹنٹ اگریسو لیفٹسٹ ہے نا, رائٹ اور لیفٹ کی جو فلاسفی ہے پولیٹیکل,
اس وقت وہ حاوی ہوئے ہوئے ہیں دنیا میں اور پوری دنیا میں ان کے خلاف موومنٹ چل رہی ہے. ایون آپ گوروں کے چینلز کھول کے دیکھ لیں, وہ ان کے ملیٹنسی کو اور ایگریشن کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ہر اس بندے کو جو ان سے ڈس ایگری کرتا ہے اسے ہوموفوب کہہ کے یا اسے ایکسٹریمسٹ کہہ کے یا یہ کہہ کے اس کی امیج ہی خراب کر دیتے ہیں, ریپوٹیشن, ایڈ ہومینم فیلیسی جو ہوتی ہے کہ پرسنل اٹیک شروع ہو جاتے ہیں. اب چونکہ وہ اتنے اگریسو ہوئے ہوئے ہیں اور انہیں چاہیے سلیو مائنڈیڈ لوگ, انہیں تھنکرز نہیں چاہیے, اور وہ سلیو مائنڈیڈ لوگ ہیں کہ بس کنزیومرزم اور کیپٹلزم کی فلاسفیز رائج رہیں, وہ جو چند ایک فیملیز ہیں وہ امیر ہوئی جائیں. ناؤ دے وانٹ پیپل ہو ڈونٹ تھنک. اس کے لیے کتنی کلیئر ایکویژن ہے کہ دے وانٹ ٹو شو سچ کنٹینٹ کہ وہی وہ اگنورینس میں بھی رہیں, مس انفارمیشن میں بھی رہیں, وہ ایک ببل میں رہیں. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اس وقت نا ہم میس سائیکوسس میں ہے دنیا, آدھی دنیا پاگل ہے, یعنی وہ ریالٹی کے ورلڈ میں رہ رہے ہیں, فیک ورلڈ میں رہ رہے ہیں اور ریالٹی سے دور جا رہے ہیں. تو اتنا کلیئر ہے اگر آپ ان دو چیزوں کو سامنے رکھیں کہ ہو آر کنٹرولنگ دا ورلڈ رائٹ ناؤ, اور میڈیا میں وہ کس طرح مائنورٹی کو ایز میجورٹی دکھا رہے ہیں. یعنی آپ دیکھ لیں کہ فیمنسٹ کتنی ہے دنیا میں, فیمنزم 7%, 8%, اسٹیٹس اٹھا لیں, وہ ایسے شو کر رہے ہیں 90% عورتیں فیمنسٹ ہو گئیں. اسی طرح LGBTQ کتنے ہیں, کیا ان کا نیریٹو کتنا حاوی ہے, وہ ایسے دکھا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ یہ چھا گیا. اور اگر آپ اس سے ڈیفر کرتے ہیں دین یو بیکم دا گلٹی پارٹی, یو بیکم ہوموفوب, بگیٹڈ, مسوجنسٹ وغیرہ وغیرہ. وہ لیبل تھرو کرنے میں تو بہت آگے ہیں نا. ایگزیکٹلی. سو آئی تھنک ٹو انکریج ہیلدی ڈبیٹ اینڈ ڈسکشن سارے پوائنٹس آف ویوز کا سامنے آنا بڑا ضروری ہے. ادروائز یہ جو آپ بتا رہے ہیں بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہی نیریٹو ہے, ایک ہی ٹائپ کی آپ کو لگتا ہے فارمولا فلمز بن رہی ہیں, فارمولا ڈرامے بن رہے ہیں. اس مین جو ایک مین اسٹریم نیریٹو ہے اس کے خلاف کوئی چیز اگر آ جائے اور مشہور ہو جائے, یہ پاسبل نہیں ہے. ہر ریسرچ تو بین کر دیتے ہیں صاحب, ہر کتاب بین ہو جاتی. جو LGBTQ کے خلاف کتاب ہے, ریسرچ ہے, بین. جو ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ ایک سائیکولوجیکل مسئلہ ہے, اس کا وہ کیریئر برباد کر دیتے ہیں. اس میں نا ضیاء بھائی ایک بک ہے نوم چومسکی کی, آپ کو شاید دیکھی ہوگی آپ نے, مینوفیکچرنگ کنسنٹ. مینوفیکچرنگ کنسنٹ, اس کے اندر وہ 5 فلٹرس کی بات کرتا ہے نا, اور اس میں جو فورتھ اور ففتھ فلٹر ہے نا جس میں فلیگ کی بات ہے, وہ ایگزیکٹلی یہی کانسیپٹ ہے کہ جب میڈیا ایک نیریٹو بنا لیتا ہے, یا آپ نے یا اس کے پیچھے جو ایلیٹ بیٹھی ہے جس کو میڈیا ایلیٹ کہتا ہے, وہ میڈیا ایلیٹ جو ہے وہ جب ایک نیریٹو کو پروڈکٹ یا پریزرو کرنا چاہتے ہیں تو اینی ون, اینی جرنلسٹ ایون, اور اینی پرسن ہو برنگز این آلٹرنیٹیو نیریٹو یا کسی طریقے سے اس کو کیا جاتا ہے, اس کو فلیگ کرتے ہیں, ڈسٹریکشن کریٹ کرتے ہیں, اس کے خلاف جو ہے وہ چیزیں آ جاتی ہیں, بہت سے اس کی جو ہے نا چیزیں, یعنی ان کے خلاف بہت زیادہ کنٹروورسیز اس کے خلاف کر دی جاتی ہیں. اور چوتھی چیز اس کی ہے کہ دا کامن اینیمی کریٹ کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا کامن اینیمی جو اس ٹائم کریٹ کیا, دیکھیں آپ دنیا کے اندر ایک کامن اینیمی ٹیررزم کے نام سے آلریڈی کریٹڈ ہے, اور اس کو مسلمانوں کے ساتھ بڑے آرام سے ایسوسیٹ کیا جا سکتا ہے, اور یہ وہ چیز ہے جس پہ دنیا کا ہر بندہ شاید ایگری کر سکتا ہے.